میں بھی تشریف لائے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ پچھلے 6 مہینے میں آپ نے جس طرح تعاون کیا، بالخصوص ہر جگہ آپ نے اپنی حاضری یقینی بنائی، سو آئی ایم ریئلی گریٹفل۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نگران حکومت کی طرف سے جو نئی منتخب اسمبلی ہے، نئے ممبران ہیں، الیکشن جیت کے آئے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں کہ جو اس وقت حکومت سازی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں وہ جلد باآور ثابت ہوں اور نگران حکومت کی حیثیت سے ہم جو اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہے وہ یقینی بنائیں۔ پچھلے 6 مہینوں میں نگران گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے جو میجر چیلنجز ہیں ان کو ہیڈ آن ٹیکل کریں، ان کو یہ یقینی بنائیں کہ جو مسائل پچھلے کئی دہائیوں سے تھے ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک چیلنج تھا، سب سے زیادہ چیلنج جو ایلینز تھے، جو یہاں پہ غیر قانونی تارکین وطن تھے پاکستان میں، ان کو نکالنا ایک بہت ہی بڑا ریزولو تھا، ایک فیصلہ تھا، اور الحمدللہ تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو ہم اپنے ملکوں میں بیچ چکے ہیں۔ یہ ایک سنگ میل ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو نگران آنے والی حکومت ہے وہ اس پالیسی کو کنٹینیو رکھے گی اور ایک کنسسٹنٹ مستقل مزاجی سے جو بھی اگر کوئی بھی تارکین وطن اب بھی ہیں تو اسی پالیسی کے تحت انہیں اپنے ممالک کو باعزت طریقے سے بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو میجر اچیومنٹ تھا وہ معیشت کو سٹیبلائز کرنا تھا۔ ڈالر کی قیمت کو جو ہے وہ لگام ڈالا گیا، جس طریقے سے انفلیشن تھا اس کو بھی کنٹرول کیا گیا، اور تاریخی قدم اسٹاک ایکسچینج کا تھا کہ 65,000 انڈیکس پہ پہنچ گیا۔ یہ نگران حکومت کا ایک اور تاریخی کارنامہ ہے۔ معیشت کی اسٹیبلٹی اور استحکام ایک چیلنج آئندہ حکومت کے لیے ہے کہ کس طرح وہ ان پالیسیوں کو کیری کرے، اور جو عام آدمی کے مشکلات ہیں بالخصوص انفلیشن کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اس چیلنج کو سے کس طرح نبرد آزما رہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ سنگ میل تھا وہ اسمگلنگ اکانومی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے بارڈر ریجنز میں بالخصوص افغان ریورس ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہال ہو گئی تھی، اور ایک ایسا احساس ہو رہا تھا کہ شاید اللہ نہ کرے ہماری معیشت افغان ٹرانزٹ ریورس ٹریڈ کی اسمگلنگ کی وجہ سے تباہ ہونے جا رہی ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ریورس ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، بالخصوص اربوں ڈالر کا جو نقصان ہو رہا تھا جس سے ہمارے ریزروز پہ پریشر آ رہا تھا۔ ریزروز کی کرنسی بالخصوص ڈالر کی کرنسی کا مین وجہ وہ اسمگلنگ تھا، کیونکہ جو پیمنٹ ہونے تھے وہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے ہونے تھے، لہٰذا جو ایرانین اسمگلنگ تیل اور افغان ریورس ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ اسمگلنگ ہو رہی تھی اور بالخصوص ڈالر میں ہو رہی تھی، تو ان دونوں جو چیلنجز تھے ان کو ہیڈ آن فیس کیا گیا، اور ڈالر کی جو اسمگلنگ ہے وہ اس پہ کافی حد تک الحمدللہ قابو پا لیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری کرنسی سٹیبل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ہم ایک ایسے ملک کو، ایک ایسی حکومت کو ہم نے ٹیک اوور کیا جن کے پاس ریزروز تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، اور آج الحمدللہ جب ہم نئی گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کریں گے تو ریزروز 12 ارب ڈالر پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھا وہ 1 ڈاکومنٹ رجیم تھا۔ پاسپورٹ ہمارے انٹرنیشنل بارڈرز پہ نہیں تھے، اس کی ریکوائرمنٹ یا شرط نہیں امپلیمنٹ تھی۔ کئی دہائیوں سے ہزاروں لوگ دن کو کراس کرتے، کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کون ہے وہ اور کیوں کر وہ اس ملک میں بغیر ڈاکومنٹ کے، پاسپورٹ کے اور ویزے کے سرحد پار کر کے ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی کی بیسس پہ وہ یہاں آتے۔ پاسپورٹ کی شرط کی وجہ سے اب الحمدللہ بارڈرز پہ بالخصوص افغان بارڈرز پہ جو مشکلات تھے وہ کافی حد تک حل ہو گئے ہیں۔ اب کوئی بھی غیر
मुल्की पाकिस्तान आने के लिए उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए, हत्ता कि जो ड्राइवर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके के साथ जो भी अटेंडेंट्स हैं, उन्हें पाकिस्तान आने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा जो है दिखाना पड़ता है, और ये रिजीम इम्प्लीमेंट हो गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज था वो दहशतगर्दी का था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 6 महीनों में दहशतगर्दी का कमर तोड़ दिया है। दहशतगर्दों को जो सबक मिला है वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। हमने न सिर्फ उनको बलूचिस्तान के पहाड़ों में, सहाराओं में, गारों में, बल्कि सरहद पार भी घुस के मारा और दहशतगर्दी के इस पूरा जो नेटवर्क है उसको स्मैश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की विज़न, लीडरशिप और क़यादत, हमारे मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी इदारों की अनथक मेहनत के वजह से दहशतगर्दों को ये भारी नुकसानात उठाने पड़े। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी जो दहशतगर्दी का लहर था उस पर भी काबू पा लिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और ये हुकूमत के लिए एक संग मील भी है कि हमने 6 महीनों में इस हवाले से बड़ी कामयाबियाँ हासिल की है। और आज भी दहशतगर्दों के लिए हमारा पैगाम यही है कि रियासत पूरी ताकत से उन्हें कुचलने के लिए हर वक्त तैयार है। उन्हें हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे और चुन चुन के हम उनको मारेंगे। जो हमारे शहदा हैं उनके खून का बदला लेंगे, उनके फैमिलीज़ का, उनके बच्चों का, हमारे माओं और बहनों का जिन्होंने आंसू टपकाए हैं, उनके हर आंसू का बदला इन दहशतगर्दों से लेंगे और ये जंग जारी रहेगी। इसके अलावा गुड गवर्नेंस के हवाले से इस गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदाम किए हैं। हमने कोशिश की है कि करप्शन जो है वो अगर ख़त्म ना हो तो मिनिमाइज़ हो। हमने अच्छे प्रैक्टिसेस इंश्योर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट के दौरान कोई मेजर स्कैंडल करप्शन का नहीं आया और ये हम उम्मीद करते हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ ये जंग जो है जारी रहेगी। हमने शुरू किया है लेकिन इसको ख़त्म करना आइंदा हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। बलूचिस्तान का नंबर 1 मसला करप्शन है, नंबर 2 मसला करप्शन है और नंबर 3 मसला करप्शन है और बैड गवर्नेंस है। लिहाजा दोनों जो ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से लोगों में डिसइल्यूजनमेंट होती है, ये एक ऐसा चैलेंज है जो बाकी गवर्नमेंट्स को फेस करना है और हमें उम्मीद है कि वो उसको हेड ऑन इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। जो हमने बजट के मद में अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा गवर्नमेंट को हम सरप्लस छोड़ रहे हैं। तकरीबन 50 अरब रुपए उन्हें हम जो है वो हैंड ओवर कर रहे हैं। कोई पेंशन क्राइसिस नहीं है, कोई सैलरी क्राइसिस नहीं है, कोई ओवरड्राफ्ट जो है हमने क्लेम नहीं किया। तो एक सरप्लस बैलेंस के तौर पे, बजट बैलेंस के तौर पे ये गवर्नमेंट जो है निगरान गवर्नमेंट आने वाली गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रही है। हमें उम्मीद है कि वो इस बजट को उन स्कीमों में खर्च नहीं करेगी जिसे करप्शन का रास्ता खोले, बल्कि बेसिक गवर्नेंस के जो हमारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं और साफ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे ये पैसे इन्वेस्ट करेगी ताकि आम आदमी को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और जिस तरीके से माजी में शर्मनाक हद तक करप्शन और PSTP के नाम पे इस सूबे को नोचा गया, उसका रास्ता रोक सके। इसके साथ मैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अली मर्दान ख़ान डोमकी, मेरे कैबिनेट के कोलीग्स सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी लीडरशिप, विज़न और हार्ड वर्क से हमने काफ़ी इस 6 महीने में स्टेप्स उठाए हैं जो आम आदमी के बेटरमेंट के लिए हैं। इसके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे कोलीग्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उनकी मेहनत के साथ ही हमने ये यकीनी बनाया है कि जो विज़न था उसको हम इम्प्लीमेंट करा सके, तो उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और आखिर में एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यकीनी बनाया। देखिए ऑनगोइंग स्कीम हैं उनके मद में भी पैसा है। तकरीबन 70% ऐसा बजट है जो ऑनगोइंग स्कीम में है और उनको तकमील यानी उनको मुकम्मल करना है, इस गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है जो हमने इनहेरिट किया है। जो स्कीमात लॉन्च हुए हैं उसको हम मिडल में छोड़ नहीं सकते थे, तो ये एक चैलेंज है, बिल्कुल है।
اچھا جان صاحب، ون ڈاکومنٹ رجیم تو آپ لوگوں نے نافذ کر دیا، لیکن چمن شہر میں جو ایک لکڑی پہ ہے اس کی جانب سے احتجاج آج بھی جاری ہے، سڑکوں کو بند کیا جا رہا ہے، اس پر کیوں آپ لوگوں سے اتنا اہم ایکشن نہیں لیا تاکہ وہ شہری جو وہاں محسوس ہو ان کے لیے کچھ ہو سکے؟ دیکھیے ان کے لیے تو ہم نے ہر وقت انہیں انگیج کیا ہوا ہے، انہیں ہم نے لوکل فیسلٹیز دی ہیں، اور آج بھی ہم تیار ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہے پاسپورٹ کے علاوہ اس پہ ہم غور کریں اور ایک نتیجے پہ پہنچیں، لیکن ان کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ انہیں پاسپورٹ جو ہے وہ نہیں لینا، اور پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر کوئی ریاست نہیں چل سکتی۔ یہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، یہ ہر پاکستانی کا ایشو ہے، لہٰذا ہمارے انٹرنیشنل بارڈرز میں کوئی بھی پاکستانی لاز جس میں پاسپورٹ ایک کنڈیشن ہے اس کے بغیر آ نہیں سکتا، نہ جا سکتا ہے۔ سر آپ نے کہا تاریخی اقدامات کیے ہیں، لیکن اس 6 ماہ کے دوران تاریخی احتجاج بھی ہوئے پورے صوبے میں، اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے احتجاج بالکل حق ہے، اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے، گورنمنٹ کو بیوروکریسی کو کال کیسی جائے گی۔ جمہوری معاشرے میں ہم انکریج کرتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک جمہوری طریقے سے احتجاج اور پروٹیسٹ کریں، لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ ملک کو یا صوبے کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں۔ بدقسمتی سے یہ ایک ریت بن گئی ہے کہ کسی بھی نام پہ احتجاج کر کے ہم روڈوں کو بلاک کرتے ہیں، اس سے عام آدمی کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم احتجاج کریں، ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ احتجاج کے طریقے بھی ہم ریوائز کریں، ریوزٹ کریں، تاکہ عام لوگوں کو یہ مشکلات نہ ہوں، مریضوں کو، خواتین کو، ایلڈرلی جو ہماری پاپولیشن ہے ان کی موومنٹ، انہیں جانا ہے آنا ہے۔ تو بلوچستان ایک ریجن ہے، ایک صوبہ نہیں ہے، ان کا ڈپینڈنسی بلوچستان کے ہائی ویز پہ ہے، شاہراہوں پہ ہے۔ اگر شاہراہوں کو ہم 5-5 6-6 ٹولیوں میں، گروہوں میں بند کرنے کی ریت جو ہے وہ قائم رکھیں گے تو یہ بہت افسوسناک ہوگا۔ آخری سوال پلیز۔ جان صاحب، آپ نے سابق ایم پی ایز کو غیر ملکی قرار دیا جبکہ وہ 5 سال یہاں اقتدار میں رہے، اور آپ جو بھی یہاں پر قانون سازی ہوتی تھی اس میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے، تو اس کو کس طریقے سے آپ؟ دیکھیے ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں، آج ان کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب ماضی کی گورنمنٹس نے کیا کیا ہے، لازمی بات ہے اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے۔ بہت شکریہ آپ کا۔